جو سب سے امپورٹنٹ سوال سر آپ کے لیے، نقیب اللہ کا قتل ہوتا ہے، ملک بھر میں اس پر احتجاج ہوتے ہیں، سپریم کورٹ اس پر نوٹس لیتی ہے، پولیس تحقیقات کرتی ہے، تمام رپورٹس میں آپ کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے، عدالت بھی کہتی ہے کہ مقابلے جو تھا وہ جعلی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے سر. یہ محض قسمت کی مہربانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی باتیں سب لوگ کر لیتے ہیں لیکن کسی کے پاس ایویڈنس نہیں تھی. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آدمی کا نام نقیب اللہ تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی یہ لوگ لے کے گئے ہیں. کوئی سرٹیفکیٹ دکھا دیں، بے فارم دکھا دیں، شناختی کارڈ دکھا دیں. میں پورے پاکستان کو چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے پاس بھی یہ لے آئیں. وہ نسیم اللہ کے نام سے تھا، جس کا آئی ڈی کارڈ کی میں نے کاپی ابھی بتائی بھی ہے. جی جی، آپ کے پاس موجود بھی ہے؟ ہاں، میرے پاس موجود ہے. تو وہ جو ہے اس میں 2011 میں اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے. اس کی آپ شکل دیکھیں کیسی تھی. اور یہ ایک ایڈٹ کر کے اس کی ینگ آدمی کی، لڑکے کی صورت میں تصویر چلا رہے تھے. باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت افغانستان سے، انڈیا سے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ شور ہوا. ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو بلیک میلر ہیں، جو دوسرے ملک سے پیسے بھی لیتے ہیں، ویزے بھی لیتے ہیں. ہم ایسے بہت لوگوں کو جانتے ہیں، لازمی ہم اس فیلڈ میں رہے ہیں، ہمیں کافی لوگوں کا آئیڈیا اور لوگ بتاتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا جس سے سر وائی پروپیگنڈا فار یو؟ آپ کے لیے کیوں کیا گیا؟ آپ کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ میں کام کر رہا تھا وہاں. میں ایک جو انڈین ایجنٹ دہشت گرد تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 95 96 میں ایم کیو ایم کے خلاف کام کیا کافی. اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں جو یہ کڈنیپنگ فور رینسم کر کے اور یہ پیسے سے وہاں جایا کرتا تھا وزیرستان، جو یہ یوز کرتے تھے مختلف تنظیمیں جو کہ بینڈ آرگنائزیشن تھی، ان کے خلاف کام کیا. کراچی جو ہے میرا ایریا جو تھا اس کو چھوٹا وزیرستان کہتے تھے. اچھا، یہ سب باتیں آپ نقیب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ عدالت میں ثابت ہوا ہے؟ جو سی این آئی سی والی بات آپ کر رہے ہیں کہ نام اس کا نسیم اللہ تھا، یہ سب ثابت ہوا عدالت میں؟ بالکل ثابت ہوا. اس کے اشتہاری ہوا تھا 2016 میں. اس کے اشتہار کے وارنٹ ہے وہی اے ٹی سی کوڈ 4 میں. اس کے اوپر کوئی ایف آئی آرز بھی تھی سر؟ 2 ایف آئی آریں تھی. اور یہ کون سی ایئر میں ہوئی تھی؟ 2014 میں تھی. اور 2014 میں ہی ہے نا وہاں سے ایک جو آدمی کو کڈنیپ کیا تھا وہ ریکور ہوا تھا. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ ڈینائی کریں کہ یہ نہیں جی. سر یہ کئی ٹائم تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد عدالت نے پھر آپ کو فائنلی پھر آپ بے گناہ قرار پائے عدالت سے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں آپ نے سابق چیف جسٹس صاحب کے لیے کافی سخت لفظ استعمال کیے ہیں. تو راؤ صاحب انہیں جھوٹا تک آپ نے کہا، کیا وجہ تھی، کیا شکایات تھی آپ کو سابق چیف جسٹس صاحب سے؟ مجھے کوئی ایسی ان سے شکایت نہیں تھی. انہوں نے ایک دیکھیں کہ اگر ان کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہوتی یا کوئی پرابلم ہوتی تو اس کا باپ یا اس کا کوئی ریلیٹیو کرتا. انہوں نے منظور پشتین نے ایک اپلیکیشن دی، اس کے اوپر انہوں نے 100 موٹو لے لیا. اور 100 موٹو لے کے انہوں نے ایک شور شرابہ شروع کر دیا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جیسے ان کی عادت تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا بہت اچھا سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کرتے تھے. اور اس کے بعد 100 موٹو لینے کے بعد جب میں نے اسٹیٹمنٹ دیے کہ یہ ایسا نہیں ایسے، تو انہوں نے تمام میڈیا چینلز کو منع کر دیا کہ اس کا اسٹیٹمنٹ نہ چلائیں، جو کہ غلط بات ہے. کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ہے نا جو ہے ڈیفینڈ کر رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی فتنہ پھیلا رہا تھا، کوئی جہاد آپس میں فرقہ وارانہ فساد کرا رہا تھا یا لسانیت تھی، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کیوں مجھے روکا؟ تو بہرحال اس کے بعد میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی میں ایک بک لکھ رہا ہوں، اس میں بہت سچ لکھوں گا، وہ میرے مرنے کے بعد شائع ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ میں آج ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سچ لکھیں کہ انہوں نے مجھے بلایا کیسے. وہ کوشش کرتے رہے 2-2.5 مہینے، نوٹسز یہ وہ، آئی جی سندھ پکڑ لو 3 دن 1 ہفتہ، سب آپ کے پاس آن ریکارڈ چیزیں. لیکن جب میں نہیں آیا تو انہوں نے ایک میرے دوست سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو بھیج دیں، میں 100 موٹو بھی ختم کرتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ بے گناہ ہے، کیونکہ میں نے 2 اپلیکیشنیں ان کو بھیجی تھی اس وقت، اور انہوں نے اس اپلیکیشن پہ پہلی دفعہ مجھے بیل بھی دے دی تھی.
اور دوسری بار جو ہے پھر ان کو اپلیکیشن بھیجی, انہوں نے کبھی ذکر نہیں مطلب کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ جب پاکستان کی تمام فورسز آپ کو نہیں پکڑ پا رہی تھی اس وقت آپ چیف جسٹس صاحب کی, اس وقت کی چیف جسٹس صاحب کے ریکویسٹ پر خود نمودار ہوئے تھے؟ بالکل, اس لیے کہ آپ نے دیکھا میں کار میں بیٹھ کے اندر گیا. انہوں نے پھر کوئی یقین دہانی بھی کروائی ہوگی کہ آپ آ بالکل, جائیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے, میں بیل بھی دے دوں گا, سو موٹو بھی ختم ہو جائے گا, سو موٹو بھی, اور کیا انہوں نے ختم. صرف انہوں نے جو اپنا ایک وکیل رکھا ہوا تھا جس سے سارے کام یہ کرواتے تھے, کوئی کراچی میں کسی فیکٹری میں ویسے کیمیکل کا پانی نکل رہا ہے تو تم انکوائری کر لو, کراچی میں دھواں نکل رہا ہے تو تم انکوائری کر لو, کوئی نیشنل ہاسپیٹل ہے ادھر کیا ہو گیا, انہوں نے یہ کیوں نہیں رکھا ہوا ہے ایمرجنسی اور برین کی یا کسی چیز کی, وہ ایک بچی کو گولی لگ گئی تھی, اس میں نا سو موٹو لے لو. ہاں, ہر چیز ہے نا جو ہے وہ ایک بندے کو دے رہے تھے جو انہوں نے رکھی, اور میرے کیس میں بھی وہی وکیل تھا, اس کی ریکویسٹ پہ میرا نام ECL میں ڈال دیا. دوسری انہوں نے یہ کیا کہ جو JIT بنتی ہے وہ قانون ہے آرٹیکل 19A, جس میں JIT میں پولیس کے علاوہ دیگر ادارے شامل ہوتے ہیں, ISI ہوتی ہے, MI ہوتی ہے, IB ہوتی ہے, رینجرز ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں کوئی نہیں شامل کی, انہوں نے وہ 5 آدمی شامل کیے جو میری تفتیش میں تھے, جس میں ان کے 5 کے نام ان کو شاید نہیں پتا تھے. تو وہ آپ ہے نا وہ اس دن کا کلپ نکالیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہے نا جو ہے وہ ابھی مشورہ کر کے ہم اندر سے آتے ہیں, اٹھ کے چلے گئے. اچھا, 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے اندر گئے, تھوڑی دیر میں واپس آ گئے, شاید ان کو پرچی مل گئی کہ یہ نام آپ نے JIT میں دینے ہیں. پھر انہوں نے بتایا یہ فلانا ایڈیشنل IG جو ہماری انکوائری میں بھی تھا, تفتیش میں ٹیم کا سربراہ تھا, اس کو دے دیا. سر یہ پرچی کہاں سے آئی تھی؟ آپ کے بھی بڑے سورسز تھے, آپ کے علم میں تو ہوگا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا اس کے لوگ. کس کے لوگ سر؟ ثاقب نثار کے, میں نے آپ کو بتایا نا, اس کا وکیل تھا, وہ اسی کیس میں تھا, اور لوگ تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے دے دی. وہ سب یہ کیوں کر رہے تھے سر؟ آپ سے کیا چاہتے تھے؟ کس کے یہ سب کیوں کر رے تھے وہ؟ جی یہ تو اس سے پوچھا جائے نا کہ اس سے یہ حرکت کیوں کی. سر جیسے ملک کے چیف ملک کو جسٹس نقصان دیا اور ایک SSP کے خلاف اس طرح کی چیزیں سر کر کیوں رہے تھے؟ کیا فائدہ حاصل کرنا تھا انہوں نے آپ سے؟ میں آپ کو یہی تو چیز بتا رہا ہوں کہ اس نے کیسے یہ JIT بنا دی. آرٹیکل 19A کے تھے, دیگر ادارے ہوتے ہیں, کیوں نہیں کی؟ کیوں دوسرے کے کہنے پہ سارے پولیس والے شامل کیے؟ پھر مشورہ کرنے اندر جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ جی آپ یہ کر دیں کہ اس کو JIT کو اس طرح کر دیں اور اس کی بیل, اور پھر مجھے انلیگل آرڈر کرتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیں. وہ انلیگل آرڈر ہے. اچھا, آپ کی ساری باتوں میں راؤ صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عدالت نے جعلی مقابلہ کہا, بے گناہ کہا نقیب کو, لیکن آپ آج تک اپنی گفتگو میں اسے مجرم کہہ رہے ہیں. آپ اس کی 2 FIRs کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو اشتہاری کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں, پھر اخباروں میں جو آیا وہ بھی آپ بتا رہے ہیں. سر یہ ساری چیزیں عدالت میں ثابت ہوئی ہیں کہ وہ مجرم تھا, وہ اشتہاری تھا جسے عدالت نے بے گناہ کہا؟ بالکل, میں نے کہا نا ان ریکارڈ چیزیں ہیں, اخبار میں آیا ہوا ہے 2016 کے. نہیں, اب پھر آپ کا کیس چلنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ نقیب مجرم ہے؟ بالکل, وہ دیکھیں اس کے نان بیلیبل آج تک وارنٹ ہے اور وہ اشتہاری ہے, آج تک ہیں, اس وقت تک موجود ہیں. یہ عدالت میں ثابت ہو چکا ہے؟ بالکل, عدالت میں ہم نے ساری چیزیں دی ہیں. اسی وجہ سے پھر آپ کی رہائی ہوئی ہے؟ اس وجہ سے, اور کوئی ایویڈنس نہیں تھی. سر وہ جو FIR ہے وہ نسیم اللہ کے نام سے یا نقیب اللہ کے نام سے؟ نقیب اللہ, کیونکہ اس نے اپنا فیک نام رکھا ہوا تھا. اچھا, نسیم اللہ اس کا اوریجنل شناختی اور پھر یہ عدالت میں ثابت ہو گیا؟ یہ ہو گیا 100% مان گئے, انویسٹیگیشن سب مان گئے. اس وقت وہ زبردستی کی گئی نا, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا کوئی چیز ہوتی ہے. ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. سو موٹو انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا میرے دوست کو کہ میں اب ہے نا جو ہے یار مجھے, اور میرے ہے نا شاید ان کے کوئی ججز ہوں گے جو ان کو کہتے تھے کہ جی ابھی تک اس کو نہیں پکڑ سکے تو مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو میں سو موٹو آئندہ نہیں لوں گا. تو میرے اس واقعے کے بعد آپ 21 مارچ کے بعد دیکھیں انہوں نے کافی عرصے سو موٹو نہیں لیا, لیکن پھر انہوں نے دوبارہ لینا شروع کر دیا کافی عرصے کے بعد. اور آپ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ آپ کے خلاف یہ سب کر کے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے, یا وہ آپ سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ان کا وہ جو تھا وکیل اور ان کے تعلق تھے جو ہمارا اس وقت کا IG سندھ تھا, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے,
ہمارے یہاں جس طرح مختلف محکموں میں ایک دوسرے سے پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، اسی طرح وہاں بھی یہ چیز تھی اور گروپنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ گروپ جو تھا میرے اگینسٹ تھا. تو یہ چیز، اور یہ وہ ان کے قریب تھا، اور کس کے ذریعے سے تھا وہ بھی انشاءاللہ میں کسی دن ضرور بتاؤں گا. مجھے پتا ہے کون سر، آج ہی بتا دیں جب آپ موجود ہیں تو. کون ہے وہ. ایک جسٹس ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے، جو یہ ساری ارینج کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا نام بھی آئے گا. بہت ساری چیزیں میں ابھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی کافی اس کیس پہ، کیونکہ ہم کافی 25 لوگ، ایک گولی لگی تھی اس کو، وہ بھی دور سے، اس میں 25 لوگ چلان کر دیے مرڈر میں، 25، اور کوئی ویپن نہیں ملا ان کو کہ پولیس نے اس گولی سے مارا. تو مطلب یہ. اچھا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جے آئی ٹی جو ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا آرٹیکل 19A کے تھے، مجھے تو ہے نا انہوں نے اس میں کوئی ایجنسی کے لوگ نہیں شامل کیا ہے. حمزہ شہباز شریف کا سول نیچر کیس تھا، اس کا اور میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اس کو بلا لیا، 100 موٹر لے لیا، جو کہ محلہ کمیٹی کے ممبر وغیرہ کرتے ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے. تو ان کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میں تم وہ کر لو، نہیں تو میں تو ISI ڈال دوں گا آپ کے چینلز پہ، مختلف چینلز پہ ٹکر چلیں. ان کو یہ دھمکیاں دیتا تھا اس طریقے سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ چیزیں کرنے کی عادت تھی. ابھی پچھلے دنوں محمود بھٹی فیشن ڈیزائنر نے انٹرویو دیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے باہر کے ملک سے آگے پیسہ لگایا، سارا کچھ کیا. ان کے بھائی کے کہنے پہ انہوں نے جا کے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، سب کچھ کیا، اور 25 لاکھ روپے اس نے کہا میرے سے لے کے ڈیم فنڈ میں، اور مجھے چھوڑ دیا. یہی کام انہوں نے کراچی میں بھی کیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں زور زبردستی کہ یہ بھتہ لیا انہوں نے باقاعدہ. ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے، کیونکہ حالانکہ بھتے کے لیے تو کوئی اور مشہور تھے کراچی میں سر. میں نہیں، یہ آپ دیکھیں بھتے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی خوف و ہراس پھیلا کے اس سے لیا جائے. عمران شاہ ہیں، MP ہیں PTI کے ڈاکٹر، اور مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمد علی شاہ، اس کا بیٹا ہے. انہوں نے ایک پیٹرول پمپ پہ کسی کو تھپڑ مار دیا اتر کے. انہوں نے اس پہ 100 موٹر لیا، اس نے جا کے اس سے معافی مانگی، دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. یہ نان کوک چیز ہے، اور اس میں آپ استغاثہ سر ویسے کیا وہ درست تھا کہ ایک اس طرح سے کسی کو تھپڑ مار دینا؟ اگر آپ کوئی MP MNA ہیں تو کیا ایسے تھپڑ مارنا جائز تھا؟ اس نے غلطی کی نا، لیکن اس نے معافی مانگی. یا تو آپ کے ملک سر وہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وہ کیس ہو چکا تھا کہ وہ مجبوری تھی معافی مانگنا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، معافی مانگی، آپ اس پہ کیا قانونی کارروائی کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ تھپڑ مارنے پہ آپ کسی کو کیا سزا دیں گے؟ وہ بھی جب ہے نا کورٹ میں کیس چلے گا. پھر آپ نے 30 لاکھ روپے کیوں لے کے وہ وڈرا کیا؟ اچھا عمران شاہ سے 30 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے ڈیم فنڈ کے لیے یہ بتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بلاؤ، خوف و اعراض پھیلاؤ، اور پھر یہ کام کرو. صحیح.